بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین اس کائنات میں قدرت کے کچھ ایسے راز ہیں جن کو سائنس بھی نہیں جان سکتی۔ ان کے بارے میں صرف اس کائنات کا خالق ہی جانتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ایک چیتے کے بارے میں ہے جو ہر رات ایک گائے سے ملنے آتا۔ جب معاملے کی چھان بین کی گئی تو وجہ کیا نکلی؟ ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے اسپیروائے چینل پر نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہمارے ان کاوشوں کا ضلع میں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ 2002 کے گرما میں بھارت کے شہر گجرات کے قریب انتولی کے گاؤں میں پیش آیا۔ گاؤں والوں کی گنے کی فصلوں کو سوروں، خرگوشوں، آوارہ کتوں، انڈین ہرنوں سے بچانے کے لیے ایک مادہ چیتا ان فصلوں میں پھرتی رہتی تھی۔ یہ لوگ بعض اوقات خوراک کے طور پر اس کو بکری ذبح کر کے پھینک دیتے۔ بڑی لمبی فصلوں اور قریب کے غاروں کی وجہ سے یہ گوشت خور اور جنگلی جانور اپنے آپ کو اس علاقے میں محفوظ سمجھتے۔ اس گاؤں کے قریب ہی واقع جنگل کھلے میدانوں پر مشتمل تھا۔ اس وجہ سے چیتے اکثر اپنے بچوں کو لے کر گنے کے فصلوں میں زندگی گزارتے۔ لیکن جب مقامی لوگوں نے گنے کی فصلوں کو کاٹنا شروع کیا تو یہ جنگلی جانور انسانی آبادیوں کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ کئی بار انتولی گاؤں کے لوگوں نے ایک مادہ چیتے کو اپنے بچوں کے ساتھ آبادی کے قریب گھومتے دیکھا۔ کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے انہوں نے وائلڈ لائف آفیسران کو شکایت کی، جس پر فارسٹر روہت ویاس، وائلڈ لائف وارڈن منوج ٹھاکر اور دوسرے عملے نے بڑی تگ و دو کے بعد 20 ستمبر 2002 کو رات 2 بجے مادہ چیتے کو کامیابی سے پکڑا اور صبح سویرے جنگل میں چھوڑ دیا۔ دیہاتی اب رات کو سکون سے سوتے کیونکہ خطرناک جنگلی جانور اب جنگل میں چلا گیا تھا، جبکہ دوسری طرف ان کو معاشی نقصان بھی ہو رہا تھا کیونکہ یہ چیتے گدڑوں، جنگلی سوروں سے ان کی فصل کو بچاتے تھے۔ اس واقعے کے تقریباً 1 ماہ بعد اسی گاؤں سے فوریسٹ رینجر روہت ویاس کو عجیب شکایت موصول ہوئی۔ دوستو، بھارت میں ذات پات کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ نچلی ذات والا ایک 60 سالہ بوڑھا شخص اپنے مویشیوں کے ساتھ گاؤں کے ایک طرف رہتا تھا۔ اس کے پاس 2 بیل، ایک بھینس اور ایک گائے تھی۔ اس کے مویشی ایک کھلے میدان میں رہتے تھے جن کے ارد گرد فصلوں سے بھرے ہوئے کھیت تھے۔ بوڑھے شخص نے ایک رات دیکھا کہ ایک چیتا گائے کے قریب آ کر بیٹھ جاتا۔ ایسا لگتا دونوں آپس میں باتیں کرتے۔ جب اس شخص نے واقعہ مقامی لوگوں کو بتایا تو کسی نے یقین نہیں کیا، مگر بوڑھے کے اصرار کرنے کے بعد ایک رات انہوں نے بھی مشاہدہ کیا تو سارے حیران رہ گئے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ فوریسٹ رینجر اور بہت سارے فوٹوگرافر بھی اس واقعے کو دیکھنے کے لیے آئے اور کیمرے کی آنکھ میں محفوظ بھی کیا۔ انہوں نے 10 میٹر دوری سے یہ ڈرامہ دیکھا۔ اس خبر کا مقامی نیوز پیپر تک بھی رسائی حاصل ہوئی۔ انہوں نے اپنی سرخیوں میں اس غیر معمولی دوستی کو ایک چھوٹی سی محبت کا نام دیا۔ حیرت کے طور پر ہر رات یہ چیتا آتا تو بیلوں اور بینس کو چھوڑ کر سیدھا گائے کے پاس بیٹھتا، جس کے جسم کا رنگ چیتے کی کھال کی طرح ہی تھا۔ گاؤں والے اس چیز سے خوفزدہ نہ تھے، مگر ان کو ڈر تھا کہیں یہ جنگلی جانور دوسرے جانوروں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ خبر دلی کے اخبار اور پھر ممبئی تک بھی پہنچی۔ محکمہ جنگلات نے جب پنجرے کا بندوبست کیا، چیتے کو پکڑنے کا پلان بنایا تو حیران کن طور پر یہ چیتا ایک ہفتہ غائب رہا، مگر پھر ہر رات تقریباً 9:30 سے 11:30 کے درمیان چیتا آتا۔ جو ہی اس کی آمد ہوتی تو گائے کان کھڑے کر دیتی۔ مقامی کتے بھی بھونکنا شروع کر دیتے۔ چیتا پہلے ارد گرد دیکھتا، حالات کا جائزہ لیتا اور پھر سیدھا گائے کے قریب آ جاتا۔ وہ گائے کے جسم کے ساتھ جسم لگا کر کھیلتا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جوڑتے، ایسا لگتا کہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ گائے اس چیتے کے ساتھ ایک بچڑے کی طرح کا برتاؤ کر رہی تھی۔ فوٹوگرافر بھی حیران تھے کہ یہ چیتا ایک رات میں 5 سے 10 بار آتا اور بعض اوقات درجن چکر بھی لگاتا۔ وہ ہر بار 10 سے 15 منٹ گائے کے پاس بیٹھتا اور پھر گنے کے کھیتوں میں گم ہو جاتا۔ مقامی لوگوں کے ساتھ محکمہ کے عملے نے اس واقعے کو نومبر سے جنوری تک مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً یہ چیتا گائے کے پاس نظر آتا۔ پھر چند دنوں بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ گاؤں سے کتے غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے اس کے راستے میں پنجرے بھی لگائے، مگر حیرت کے طور پر وہ پنجرے کے قریب جاتا اور داخل نہ ہوتا۔ یہ سلسلہ فروری کے مہینے تک آ پہنچا۔ کبھی یہ بلی گم ہو جاتی تو کبھی ملنے آتی۔ دوستو، ایک چیتے نے اپنے دشمن گائے جیسے جانور کو قبول کیا اور اس طرح پیار ملا جیسے گائے اپنے بچڑوں سے پیار کرتی ہے۔ دراصل بوڑھے شخص نے سارا واقعہ بتایا کہ یہ اسی مادہ چیتا کا بچہ تھا جس کو جنگلات کے محافظوں نے بچوں کے ساتھ جنگل میں چھوڑا تھا، جبکہ یہ بچہ کہیں گم ہو گیا اور اس گائے کے پاس آیا۔ اس گائے کا جسم کا رنگ چیتے کے رنگ کی طرح تھا۔ بوڑھے نے فوریسٹ رینجر کو مزید بتایا کہ میں نے جس شخص سے یہ گائے خریدی تھی
उस शख्स ने बताया था कि जब भी मैं गाय को चरागाह में छोड़ता तो ये गाय करीब फसल में चली जाती, काफी देर बाद वापस आती, शाम को दूध भी कम होता। जब मैंने पीछा किया तो पता चला कि ये एक चीते के बच्चे के साथ गन्ने के खेत में खड़ी रहती। जब मैं उस जगह पहुंचा तो चीता भाग गया। अब ये चीता अपनी माँ की तरह गाय के साथ बर्ताव कर रहा है। इस वाक़े के बारे में मध्य प्रदेश के साबिक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी शेरों और चीतों के साथ गुजारी, उन्होंने अपने घर में एक शेर का बच्चा भी पाला है। कहा कि ये जंगली जानवर अपने पालने वाले को अपने आप से ज्यादा प्यार करते हैं, इसकी हर मुमकिन हिफाजत भी करते हैं। यही इनकी हकीकी माँ होती है, हुआ वो दुश्मन जानवर क्यों न हो। दोस्तों, जानवरों के दरमियान ये एक छोटी सी मोहब्बत रहती दुनिया तक एक मिसाल है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अस्फिर वाइज चैनल पर नए वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि हर नई वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तसलसल और तवातर के साथ आप तक पहुंचता रहे। तब तक फी अमानिल्लाह।